ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دو شخصوں کی دعوت قبول نہ کی جائے اور نہ ان کا کھانا کھایا جائے جو اظہار فقر کے لیے کھانا پکانے کھلانے کا آپس میں مقابلہ کریں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے لفظ متباریان کی وضاحت میں کہا ہے کہ متباریان سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دو شخص مراد ہیں جو عذرائے فخر و ریا اور بطریق مقابلہ یعنی ایک دوسرے کی ضد میں دعوت کریں۔ دوسری حدیث عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق لوگوں کی دعوت قبول کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کے ہاں جائے تو اس کا کھانا کھا لے اور پانی پی لے، اور یہ نہ پوچھے کہ وہ کھانا اور پانی کیسا ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ ان تینوں حدیثوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ آخری حدیث اگر صحیح ہے تو اس حکم کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو وہی چیز کھلاتا پلاتا ہے جو اس کے نزدیک حلال ہوتی ہے۔ یہ تین حدیثیں پڑھی گئیں اور تینوں حدیثوں کو جب ملا کر دیکھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اگر جس مسلمان کے گھر میں وہ کھا رہا ہے وہ نیک مسلمان ہے اور دیندار مسلمان ہے تو جو ہے اس کے کھانے اور پینے میں شک نہ کرے، اس لیے کہ جب وہ دیندار ہے تو خود بھی حلال کھاتا ہوگا اور دوسرے مسلمان کو بھی حلال کھلائے گا۔ اس کے برعکس اگر وہ فاسق ہے تو اس کی دعوت قبول نہ کرے، جیسا کہ پچھلی حدیث میں بیان ہوا، کیونکہ اگر وہ فاسق ہوگا، گنہگار ہوگا تو اس کی کمائی کا بھروسہ نہیں ہوگا، اور جو ہے اس صورت میں اس کی دعوت قبول کرنے میں حرام کھانے کا قوی خدشہ ہوگا۔ اور جو سب سے پہلی حدیث جو پڑھی گئی جس میں ان لوگوں کے بارے میں ارشاد تھا کہ جو آپس میں مقابلہ اور فخر اور دکھلاوے کے لیے دعوت کرتے ہیں تو ان کی دعوت قبول کرنے سے بھی منع کیا، کیونکہ فاسق کی دعوت قبول نہ کرنے میں یہ لوگ بھی شامل تھے، اور اس حدیث میں ان کو خاص کر کے ذکر فرمایا۔ یہ جو عمل ہے ان کا فخر کرنا اور نام و نمود کے لیے، نمائش کے لیے، ریا کے لیے، اور آپس میں جو ہے وہ دعوت کا مقابلہ کرنا ظاہر ہے یہ فسق ہے اور گناہ کا کام ہے، دکھلاوا، غرور، تکبر سے ہے، تو ان کی دعوت کو قبول کرنے سے بھی منع فرمایا گیا۔ تو اللہ پاک جو ہے ہمیں ان تمام حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔